وهدى ورحمة للمؤمنين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلے جی، آج ہم دیکھتے ہیں آیت 264 کو۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مجھ سے آپ سے خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا۔ لا تبطلو، نہ تم ضائع کرو صدقاتکم، اپنے صدقات کو، اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو، بالمنی، احسان جتا کر، والاذی، اور اذیت دے کر۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں وہ وجوہات جن سے ہمارے صدقات ضائع ہو جاتے ہیں۔ پیچھے بھی ہم نے یہ بات پڑھی ہے کہ احسان جتا کر اور دوسرے کی دل آزاری کر کے، اس کو تکلیف دے کر ہم اپنے صدقات کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اس کی کچھ مثال سے اس کو یہ بات سمجھتے ہیں، کیونکہ ہماری نیکیاں، ہم سمجھے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم نے بہت نیکی کا کام کیا، اور در حقیقت ہم خود ہی اس نیکی کو ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ تو اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ اس میں سب سے پہلی تو بات یہ کہ احسان جتانا۔ اگر آپ نے کسی کے ساتھ نیکی کر دی ہے تو اس کے اوپر احسان مت رکھیں۔ کسی چیز کا کوئی احسان نہیں ہے، ہمارے مال میں ان کا حصہ ہے، جو ان کو ہم نے دیا وہ انہی کا مقدر تھا۔ ہر انسان کو اپنے مقدر کا ملتا ہے۔ جو ہمارے پاس مال تھا، جو ہم نے کسی کو دیا، وہ انہی کا مقدر تھا، انہی کے پاس جانا تھا۔ ہمارے پاس اس کو محفوظ اللہ نے کروایا۔ اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے ذریعہ بنا دیا اس تک پہنچانے کا۔ وہ مال تو اسی کے حصے کا تھا، اس کو ملنا ہی تھا، لیکن میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پہنچایا، تو اس میں تو مجھے اللہ کا احسان مند ہونا چاہیے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ بعض دفعہ کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، پھر اس ساری زندگی اس پر احسان رکھتے ہیں کہ میں نے تمہارے ساتھ نیکی کی۔ اور اذیت دینا، اچھا اس کی کیا مثال ہو سکتی ہے اذیت دینے کی؟ جیسے کہ خاندان میں ہمارا کوئی غریب رشتہ دار ہے، مالی طور پہ وہ اتنا نہیں ہے، تو ہم نے اس کی مدد کی۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ بعض دفعہ ہم لوگ لاشعوری طور پہ یہ سب کر رہے ہوتے ہیں۔ شیطان، میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں شیطان کیسے ہماری نیکیاں ضائع کرواتا ہے۔ کوئی خاندان میں غریب رشتہ دار ہے، ہم نے اس کو کچھ پیسے دیے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ جگہ جگہ خاندان میں جہاں کہیں جس کے پاس بھی بیٹھ رہے ہیں، ہم بتا رہے ہیں کہ میں نے تو اس کی مدد کی تھی۔ سم ٹائمز ہم بات کرتے کرتے اس طرح کی بات کر جاتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہماری نیکی ضائع جاتی ہے، اور اس بندے کے لیے یہ تکلیف کا سبب ہے۔ اس کی ہم نے دل آزاری کی، اور وہ پہلے ہی چونکہ ایک بعض دفعہ لوگ کمپلیکس میں ہوتے ہیں کہ بھئی میرے پاس اتنا نہیں ہے، بعض دفعہ لوگ آلریڈی اس چیز میں دکھ میں ہوتے ہیں، اوپر سے ہم مدد کر کے جب بار بار لوگوں کو وہ بتاتے ہیں تو اس کی کتنی اذیت اس کو پہنچتی ہوگی، اس کی کتنی دل آزاری ہوتی ہوگی۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ یہاں بتانا چاہ رہے ہیں کہ اپنے صدقات کو اس طرح احسان جتا کر اور اذیت دے کر، دوسرے کو تنگ کر کے ضائع نہ کرو۔ کالذی ينفق، اس شخص کی طرح جو خرچ تو کرتا ہے، مالہ، اپنا مال، ریاء الناس، دکھاوے کے لیے لوگوں کو، ولا، اور نہیں، یؤمن باللہ، وہ ایمان رکھتا اللہ پر، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر۔ تو اس شخص کی طرح، یہ تیسری اب وجہ بتائی جا رہی ہے صدقات کو ضائع کرنے کی، دکھاوا کر کے خرچ کرنا۔ دکھاوا کر کے خرچ کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ وہ شخص، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین ہی نہیں رکھتا جو دکھاوا کر کے خرچ کرتا ہے۔ دکھاوا خود ایز اٹ از ایک بڑی برائی ہے، اس کو شرک اصغر کہا گیا ہے۔ دکھاوا ہر چیز میں منع ہے، لیکن اب چونکہ یہاں پر اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم دکھاوے پہ بات کریں، یہاں بات ہو رہی ہے خرچ کرنے میں دکھاوا۔ تو چلیے ہم تھوڑی سی مثالوں سے اس کو سمجھتے ہیں، خرچ کرنے میں کہاں کہاں ہم دکھاوا کر جاتے ہیں بعض دفعہ۔ اس کی سب سے بڑی مثال تو یہی ہے کہ جو بہت بڑی بڑی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، جیسے چیریٹی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، اچھا وہ تو ایک نیکی کے کام کے لیے قائم کی جاتی ہیں، لیکن بعض دفعہ میں دیکھتی ہوں کہ جب وہ کسی غریب کو مدد کر رہے ہوتے ہیں تو پکچرز کھینچی ہوئی ہوتی ہیں، اور پھر پکچرز سوشل میڈیا پہ لگائی ہوئی ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ فیس بک پہ میں دیکھتی ہوں کہ وہ آٹے کا تھیلا دیا جا رہا ہے، اور وہ غریب پکڑا اور پکچر لی ہوئی ہے، اور وہ سارے سوشل میڈیا کے اوپر پھیل رہی۔ یہی تو دکھاوا ہے۔ آپ نے اللہ کے لیے نیکی کی تھی، اس کی کوانٹٹی پہ نہ جائیں کہ آپ نے کتنے لاکھوں کسی کو دیے، اس کی کوالٹی دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعمال کی کوالٹی دیکھنی ہے، تھوڑے کو بھی اللہ تعالیٰ بڑا کر دیتے ہیں۔ تو اس کی پکچرز کھینچنی، سوشل میڈیا پہ ڈالنی، ایک تو یہی مثال ہو گئی۔
پھر ہم لوگ کیا خرچ کرنے میں دکھاوا کرتے، جیسے ہماری شادیاں ہیں، ہمارے معاشرے کی جو شادیاں، اتنے بڑے بڑے فنکشن کرنا، ٹھیک ہے، اولاد کو دینا، اولاد پہ خرچ کرنا ایک نیکی کا کام ہے، وہ اچھی بات ہے، لیکن اس کو لوگوں کو دکھانا کہ اتنی گرینڈ فنکشنز کرنا، ہیوی کپڑے بنانا، جوڑے بنانا، لاکھوں اس پر خرچ کرنا، یہ سب کا سب دکھاوا، اس سے ہماری ساری جو وہ نیکی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ پھر تحفے دینے میں، تحفہ دینا ایک سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تحفہ دو، وہ محبت بڑھاتا ہے، لیکن تحفے دینے میں پھر ہم لوگ حد سے گزر جاتے ہیں، اور پھر جب ایک تحفہ ہم دیتے ہیں، ہم جس سٹینڈرڈ کا دیتے ہیں ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں دوسرا بھی ہمیں اسی سٹینڈرڈ کا تحفہ دے، اگر وہ نہیں دیتا ہے تو ہمیں پھر برا لگتا ہے کہ بھی میں نے تو تمہیں اتنا مہنگا تحفہ دیا، تم نے مجھے کیا دیا۔ مطلب یہ ساری چیزیں ہماری نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہیں، اور اصل چیز وہی ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ نیت اگر آپ کی اللہ کو دکھانے کی ہے تو اللہ تو دیکھ لیتا ہے، آپ کے دینے سے اور آپ کے ارادہ کرنے سے پہلے ہی اس نے تو دیکھ لیا آپ نے کیا ارادہ کیا، تو اس کو جب پتہ چل گیا تو پھر آپ کو مطلب وہ آپ کو راضی ہو جانا چاہیے اس چیز پر کہ آپ کے رب نے دیکھ لیا جس کے لیے آپ نے یہ کیا ہے۔ تو ٹائم اوپر جا رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ہاف آیت انشاءاللہ کل کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت کا اگلا حصہ پڑھتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں، اس شخص کی مثال جو اپنے صدقات خیرات ضائع کر دیتا ہے، لوگوں کو تکلیف دے کے، اذیت دے کے، ان پر احسان جتا کے اور دکھاوا کر کے وہ اپنے صدقات ضائع کر دیتا ہے۔ ان کی مثال کیسے ہے؟ فَمَثَلُهُ، تو اس کی مثال کَمَثَلِ، مانند مثال کے، صفوان، چکنے پتھر کی ہے۔ صفوان کہتے ہیں ایسی چٹان یا ایسا پتھر جس کے اوپر کوئی چیز نہ اگتی ہو، یعنی چکنا پتھر، علیہ جس پر ترابن، کچھ مٹی پڑی ہوئی ہو، فَأَصَابَهُ تو پہنچے اس کو، وابل، تیز بارش، وابل کہتے ہیں بہت زوردار تیز بارش کو، فَتَرَكَهُ تو چھوڑ دے اس کو، صلدا چکنا، صاف یا چٹیل چھوڑ دے اس کو۔ تو یہ مثال اس شخص کی دی گئی ہے جو اپنے صدقات ضائع کر بیٹھتا ہے۔ پہلے اس مثال کو سمجھتے ہیں۔ آپ نے بعض دفعہ دیکھا ہوگا پہاڑی علاقوں پہ بہت سی بڑی سی کوئی چٹان یا کوئی بہت بڑا سا پتھر ہوتا ہے، اس کے اوپر آ کے مٹی جمنا شروع ہو جاتی ہے، وہ مٹی جمتی جاتی ہے تو وہ مٹی کی کافی موٹی تہہ سی بن جاتی ہے اس کے اوپر، لیکن ان سائڈ وہ جو چٹان ہوتی ہے وہ سخت ہوتی ہے، وہ مٹی صرف اس کے اوپر اوپر ہوتی ہے۔ تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کسان یہ دیکھتا ہے کہ اوپر کافی مٹی ہے، اس کو لگتا ہے زمین بہت زرخیز ہے، اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ اندر جو ہے یہ سخت چٹان ہے، تو وہ اس کے اوپر کاشت شروع کر دیتا ہے، کھیتی شروع کر دیتا ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر چیزیں اگانا شروع کر دیتا ہے۔ تو بعض دفعہ جب بہت زوردار پہاڑی علاقوں میں طوفان آتا ہے یا بارش آتی ہے نا، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ بارش ساری اس زمین کو بہا کر لے جاتی ہے، کیونکہ وہ اوپر اوپر ہی مٹی ہوتی ہے چٹان کے، جس کو آپ کہتے ہیں لینڈ سلائیڈنگ۔ لینڈ سلائیڈنگ کیا ہوتی ہے کہ وہ اوپر والی ساری زمین ہی بہہ گئی، نیچے تو وہ چٹیل تھا نا چٹان، تو وہ ویسی کی ویسی رہ گئی چٹان، اوپر والا جو سارا مٹی تھی وہ ٹیمپریری تھی، وہ ساری کی ساری بہہ گئی۔ یہ مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اس شخص کی۔ اب چونکہ وہ شخص ڈیپ روٹڈ، اس کی نیت خالص نہیں تھی، جب نیت اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو تو وہ سطحی قسم کی اس کی نیکی تھی، یعنی خیرات جو اس نے کی وہ ایسے ہی تھی جیسے اوپر چٹان کے کچھ مٹی تھی زرخیز۔ اس نے کوشش کی، اس نے محنت بھی کی، اس نے اپنا مال بھی لگایا، خیرات کی، نیکی کا کام کیا، لیکن ڈیپ روٹڈ اندر نیت خالص نہیں تھی، اللہ کی رضا نہیں تھی، تو وہ کیا ہوا، ساری کی ساری محنت اکارت گئی، ان کے صدقات، ان کے خیرات، سب کے سب نیکیاں سب ضائع جاتی ہیں، جو لوگوں کو دکھاوا کرنے کے لیے، کیونکہ اس نے ٹیمپرری صرف اپنی شو شاہ کے لیے جو ہے وہ نیکی کی، اس نے اپنی بڑائی کے لیے نیکی کی، اس نے اللہ کے لیے نہیں کی نیکی، تو وہ ختم ہو گئی، وہ دنیا میں ہی ساری لینڈ سلائیڈنگ کی طرح بہہ جانی ہے، آخرت میں اس کا کوئی بھی حصہ نہیں ہونا۔
اس مثال سے اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، لا یقدرون، نہ وہ قدرت رکھتے ہوں گے، علی شیئن، اوپر کسی چیز کے، مما کسبوا، جو انہوں نے کمائی کی، یعنی جو بھی کمائی انہوں نے کی، یعنی جو بھی انہوں نے محنت کی اس کو فصل کو اگانے میں یا خیرات کرنے میں، تمثیل بیان ہو رہی ہے نا ایک، تو اس کو آپ کمپیئر کر کے ذہن میں سوچیں کہ جو اس نے کسان نے اس کے اوپر محنت کی، اسی طرح ان لوگوں نے بھی سطحی قسم کی ٹیمپرری محنت کی، لیکن وہ چونکہ نیت اندر خالص نہیں تھی، اسی طرح ان کی ساری محنت اکارت گئی۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا، اللہ رہنمائی نہیں کرتا کافر قوم کی۔ کافر قوم جن کی نیت خالص نہیں، وہ لوگ جو اللہ کی خاطر نہیں کرتے کام، ان کو پھر رہنمائی بھی نہیں ملتی۔ جس کی نیت خالص ہو، جو چاہتا ہو اللہ کی رضا اور وہ کام کرے، تو اللہ اس کو راستہ بھی دکھا دیتا ہے، لیکن وہ لوگ جن کی نیت خالص نہیں ہوتی، پھر اللہ بھی ان کو جو ہے بالکل ان کی ہدایت نہیں کرتا۔ تو یہ اس آیت میں تمثیل کے ساتھ بات سمجھائی گئی ہے۔ آئی ہوپ کہ بہت اچھی طرح یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ دکھاوا کرنے سے اور لوگوں کو اذیت دینے سے، احسان جتانے سے جو خیرات اور نیکیاں ہم ضائع کرتے ہیں، ان کی مثال کس طرح سے ہے اللہ کے نزدیک۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔